مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وفاقی حکومت کو پانی کے منصوبے پہ خرچ کرنا چاہیے، وفاقی حکومت کو روزگار دلوانے کے لیے جو انفراسٹرکچر منصوبے ہیں ان پہ پیسہ رکھنا چاہیے، اور وہ نہیں رکھتے تھے۔ پھر جب یہ وبا آیا تو ہم کہنا شروع کر دیے کہ ہمارے جو صحت کا نظام ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، لیکن ہمارا صحت کا نظام کو سپورٹ کرنے کے بجائے آپ اس قسم کے ترقیاتی منصوبے بنانے شروع کر دیے ہیں، جو ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور سیاسی اپروچ ہے ایک بجٹ بنانے اس پینڈیمک میں، اس جنگ کی صورتحال کے دوران، اور اس کے اوپر جو ہر صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، جہاں تک ان کا شارٹ فالز ہے وفاقی حکومت کا، سندھ کا 229 بلین روپیز، اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران جب آپ کہہ رہے ہو کہ صوبائی حکومتیں مقابلہ کرے، جب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا صوبائی بجٹ کو استعمال کریں، ہم اپنا سالانہ صحت کا بجٹ سے گلوبل وبا کا مقابلہ کریں، اوپر سے ہم اس بجٹ میں آپ 229 بلین روپیز کم دیتے ہو، اور یہ ناانصافی صرف سندھ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، پنجاب کو بھی کم ملا ہے، پنجاب کو بھی 400 بلین کم ملا ہے، باقی صوبوں کے ساتھ میں نے ذکر کیا تھا اپنا نیشنل اسمبلی اسپیچ میں۔ یہ وقت تھا صوبائی حکومتوں کو سپورٹ کرنے کا، یہ وقت تھا آپ ان تاریخی چیلنجز جو ہمارے ملک میں شاید کبھی کوئی چیلنج اتنا بڑا نہیں رہا جتنا اس وبا کو سنبھالنے اور ہمارا ملک کے عوام کو صحت اور زندگی کا تحفظ دلوانے کا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا بجٹ، پی ٹی آئی کی بجٹ ہمارے عوام کا صحت اور زندگی کو تحفظ نہیں دیتی ہے، ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت کی بجٹ ہمارا عوام کی معاشی صورتحال کو وہ تحفظ نہیں دیتی۔ اس مشکل وقت جب ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اور سوشل پروٹیکشن پروگرامز میں اضافہ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے 34 بلین روپیز کم پیسہ ڈالا ہے سوشل پروٹیکشن کے لیے۔ اس وقت جب ان کے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، نہ صرف ہمارا غریب تر عوام کو کیش ٹرانسفر کی سپورٹ ملنا چاہیے، مگر اس وقت ہمارا ورکنگ کلاس کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمارا لوور مڈل کلاس کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت ایٹ لیسٹ 15 to 20 ملین ہاؤس ہولڈس کے لیے کیش ٹرانسفر کی بندوبست کر دیتی۔ ان صورتحال میں جب اب کووڈ کا مقابلہ کر رہے ہیں، مگر نہ ریلیف پہ، نہ معیشت پہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، نہ آپ کا صحت اور زندگی کا تحفظ کروانے کے لیے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، اور نہ آپ کا فصل کا، آپ کا فوڈ سیکیورٹی کی تحفظ کروایا ہے۔ جو آپ کی صوبائی حکومت نے اس ماحول میں جب آپ کو 229 بلین روپیز کا مل رہی ہے، جب آپ کی جو ہم لمیٹڈ ہے، ہم صرف سیلز ٹیکس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بزنسز کام نہیں کر رہی، ہم کہاں سے سیلز ٹیکس، ہمارا اپنا ریونیو کو بھی درج کا ملا ہے کووڈ کی وجہ سے، لیکن ان مشکل صورتحال میں بھی سندھ حکومت کی جو بجٹ ہے یہ عوام دوست بجٹ ہے، یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہے جس میں ہم نے صحت کو اور ریلیف کو پرائیورٹی دیا ہے۔ کم وسائل بے شک ہے، کم ریسورسز بے شک ہے، ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی کم ہے، ہمارا حق سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنا صحت کی بجٹ میں تاریخی اضافہ کیا تھا، ناکافی اضافہ ہے، اور پیسہ ہوتا ہم اور اضافہ کرتے۔ اس وقت یہ آپ کی یہ ساری صوبائی حکومت پوری ملک کا سب سے اہم پرائیورٹی ہونا چاہیے تھا، اور میں فخر کرتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنا نہ صرف ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے، مگر ہمارا تنخواہ میں، ہمارا پینشنز میں، جب آپ اتنے معاشی مشکل صورتحال ہیں، جب پاکستان کے عوام
ना सिर्फ अपना सेहत और ज़िंदगी के लिए परेशान है मगर अपना मुआशी सूरत हाल के लिए भी परेशान है। जब हमारे पास रियासत पाकिस्तान के पास कोई तरीक़ा नहीं है कि हम अपना बुज़ुर्गों को कोई ख़ास रिलीफ दें, हम अपना आवाम को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा कोई रिलीफ पहुंचाने का तरीक़ाकार ही नहीं है, तो मैं फ़ख्र करता हूँ कि सिंध हुकूमत ने इन मुश्किल सूरत हाल के बावजूद हमारा जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम हमेशा उनका ख्याल रखते हैं और इस वक्त भी मुश्किल सूरत हाल के बावजूद उनका सैलरीज़ में इजाफ़ा हुआ है, पेंशन्स में इजाफ़ा हुआ है, हेल्थ केयर को प्रायोरिटी दिया गया है, मुख्तलिफ़ रिलीफ के मंसूबे गुर्बत का मुकाबला करने के लिए आपका जो पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ऐसे चल रहा है उसमें कटौती नहीं इजाफ़ा किया गया है। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में गरीब किसान को कम प्राइस में सीड पहुंचाने के लिए, गरीब किसान को कम प्राइस में फर्टिलाइज़र पहुंचाने के लिए लोन फैसिलिटीज़ आपके उनके लिए ज़राई लोन फैसिलिटीज़ स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी और ज़राई सेक्टर के लिए भी इस किस्म के जो सपोर्ट है ये इन मुश्किल हालात में हमारा आवाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। जो बेरोज़गार होते हैं, जो हमें नज़र आ रहा है कि बेरोज़गारी बढ़ता जाएगा, उनके लिए जो स्टाइपेंड का एक फैसिलिटी है बजट में, वो फ़ायदेमंद होगा कि आपके वसाइल कम होने के बावजूद, आपके रिसोर्सेज स्ट्रैंगल होने के बावजूद, आपका जो हक है वो आपको ना मिलने के बावजूद, अपने इन प्रायोरिटीज़ को रखे, आपकी आवाम को ये दिखाया है कि आप उनके साथ खड़े हैं और जितना पैसा आपके पास है आप उनका सेहत, उनके ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए और उनको रिलीफ पहुँचाने में अपने ये कमिटमेंट्स रखे हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी आवाज़ आ आपका सवाल की बहुत अहमियत है। मैं इसी इन किस्म के फॉल्ट लाइन्स की तरफ इशारा देता रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया भर में जो रियासतें हैं और हर जगह जो एक ज़िम्मेदार हुकूमत होता, जहाँ ज़िम्मेदार क़यादत है, वो नेशनल क्राइसिस के मौके पे कंसेंसस और यूनिटी इसलिए पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हर ममालिक में फॉल्ट लाइन्स हैं, हर ममालिक में इश्यूज़ हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, नाइंसाफ़ियाँ हैं, मुश्किलात हैं अवाम के लिए, गरीब के लिए, अक़लियतों के लिए। लेकिन क्राइसिस के दौरान जब मुल्क की क़यादत एक हो जाता है, जब आप एक कौम बन के इन क्राइसिस का मुकाबला करते हो, तो वो जो आपके फॉल्ट लाइन्स हैं, आप सब जो है थोड़ा सा वो फोकस पूरा का पूरा नेशन का उस बीमारी का और आपके अवाम की सेहत और ज़िंदगी बचाने में टाइम गुजारा जाता है। यहाँ PTI हुकूमत जो है वो उनको बहुत they should be very thankful, they should be very grateful कि they have an opposition in Pakistan। इसलिए जहाँ
فالٹ لائنز جتنے پاکستان میں ہیں وہ امریکہ سے تو کافی زیادہ ہیں، لیکن جب سے یہ وبا پہنچا ہے میں نے پہلا سٹیپ لے لیا تھا، میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہے ختم کر دی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا برسی پسپون کر دیا، ہمارا جو جلسہ ہوتا ہے گری خدا بخش میں، ہمارا سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہو رہا تھا پنجاب میں، پسپون کر دیا. نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، ہر سیاسی جماعت میں جو پارلیمان میں ہے اور پارلیمان کے باہر ہے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہم نے سیاست نہیں کی. جب میں انٹرویوز کے دوران، پریس کانفرنسز کے دوران وزیر اعظم کے خلاف، حکومت کے خلاف سیاسی بیان، سیاسی سوال کیے جاتے تھے، میں سائڈ سٹیپ کرتا تھا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں جو چیلنج ہمارے ہر صوبہ میں، بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک ہمارے پاس چیلنجز ہیں اور ہمیں سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کا جواب میں ہمیں کیا ملا؟ اس کا جواب میں وزیر اعظم نے سیاست کی، اس کا جواب میں ان کے اپنے اسپوکس پرسنز نے میرا حکومت کے وزیر اعلیٰ سے لے کے وزیروں تک جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال رہے تھے ان کو تنقید کو نشانہ بنایا، ان ڈاکٹرز کو، ان نرسز کو جو آپ کا صحت و زندگی بچانے کے لیے اپنے جان کو خطرہ ڈالتے ہیں، ان پہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی بیان بازی ہوا. وزیر اعظم کا جو پہلا ٹرپ ہوتا ہے اس صوبہ میں اس وبا کے بعد، لڑکانہ میں ہوتا ہے، غیر سیاسی ٹرپ، مگر پھر بھی ایک پارٹیزان پالیٹکس اچھالنے. اس وقت پاکستان میں آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہو. اگر این ایف سی ایوارڈ پہ، اگر 18th امینڈمنٹ پہ، اگر جمہوریت پہ، اگر ٹارگٹ کلنگز پہ، اگر مسنگ پرسنز پہ اس وقت اس ملک کے عوام باہر نکلتے ہیں، اگر ان کا معاشی صورتحال پہ، انفلیشن پہ، جس طریقے سے ان کا پیسہ دوسرے جگہ جا رہے ہیں، اس وقت دوسرا جگہ خرچ ہو رہے ہیں، مگر ان کا صحت اور زندگی کو تحفظ دلوانے میں خرچ نہیں ہو رہا، ان کو اپنا سوشل جو بیسک اکنامک رائٹس ہے اس کو دلوانے میں نہیں خرچ ہو رہا. اگر ان چیزوں پہ ہم باہر نکلتے ہیں اس وقت تو کوئی نہیں سنبھال سکے گا. جو بھی حکومت میں اس وقت ہوتا ان کو بڑا سوچ سمجھ کے قومی سیاست کر کے یونٹی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. جہاں ایک ان کا اقلیت کے تعلق رکھنے والے پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا، پورا ملک احتجاج کر رہا ہے. یہاں اس قسم کی چیزیں ہوتے رہتے ہیں. ہمارے بہت سے فالٹ لائنز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو اپنی رویہ کو تبدیل کرنا چاہیے اور ان چیلنجز کو، سیریسنس کو سمجھنا چاہیے اور اس سیریسنس کے ساتھ ان چیلنجز کو سنبھالنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. جہاں تک آپ کا معاشی حقوق ہے، ہم چاہیں گے کہ ہم اصولی طور پہ سیاسی اور سیاسی فورمز پہ، چاہے پارلیمنٹ ہو، اور پارلیمنٹ وہ واحد ادارہ ہیں جو اس ملک کی معیشت کا فیصلہ لے سکتی ہے، وہاں یہ حل ہو. لیکن جب غیر آئینی سٹیپس لیے جاتے ہیں،
جب NFC ایوارڈ کے کمپوزیشن کے غیر آئینی ہوگا, جب NFC ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہوگا, اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت ان ایلیگیلٹیز کو, اس ان کانسٹیٹیوشنل ایکسس کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے وہ ہمیں وہ جواب نہیں دیتے, تو ہم بھی مجبور ہو جائیں گے اور ہمیں اس ایشو کو عدالت میں لے کے جانا پڑے گا. ہم انشاءاللہ تعالی جلد جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم سب دعا گو ہے, تو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ آل پارٹیز کا ہمارا آل پارٹیز کانفرنس بلائے گا, جس پہ ہم NFC ایوارڈ بھی ڈسکس کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی پھر ایک پورا اپوزیشن کا موقف آپ کے سامنے آئے گا. ویسے اپوزیشن جماعتوں نے صوبائی سطح پہ اس پہ کافی ملٹی پارٹی کانفرنسز اس وقت تک رکھے ہیں. جہاں تک قاضی فیض عیسیٰ ریفرنس کا سلسلہ ہے, اس پہ بھی متحدہ اپوزیشن نے یونائٹڈ اپوزیشن کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کل, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا تھا, آئی تھنک وہ کافی تفصیل کا اسٹیٹمنٹ تھا. ایک شارٹ ٹرم امیجیٹ جو وکٹری ہے وہ اس کا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کافی دیر سے ہمارا موقف رہا ہے کہ کرپشن موجود ہے پاکستان میں, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے موجود ہے, لیکن جو ہمارا کرپشن کے خلاف مہم شروع ہو جاتے ہیں وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں, کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں, ان کا ایک دوسرا مقصد ہوتا ہے, اور ہمیں ان دونوں چیزیں کو سنبھالنا پڑے گا. ایک طرف سے ہمیں کرپشن کا مقابلہ کرنا پڑے گا, ہمیں جو نہ صرف بیوروکریسی میں, سیاستدانوں میں, مگر ہاں عدلیہ میں بھی کرپشن کے ایشوز ہوں گے, ہمیں یہ ایڈریس کرنا پڑے گا ایک جمہوری ٹرانسپیرنٹ طریقہ جس سے فیصلے ہوتے ہیں اور سب وہ فیصلے قبول بھی کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی ونس اینڈ فار آل اس کو بھی سیٹل کرنا پڑے گا, اس سائڈ کو جو کہ وہ وکٹمائزیشن کا سائڈ ہے, جو سائڈ ہے کیسز کو استعمال کر کے کسی کو پریشر ڈالنے کے لیے. جب تک وہ جاری رہے گا تب تک آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہو. ہمیں ہمیشہ کے لیے, اور میں اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ اس ایشو کو اٹھائے, جو بدنیتی سے یا کرپشن یا دوسرے کیسز بناتے ہیں سیاستدانوں کو, ججز کو, سول سوسائٹی کے ممبرز کو اسکرپٹ پہ لے آنے کے لیے, اس قسم کے جو انتقامی کیسز ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا اگر ہم کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے اسی جسٹس فیض عیسیٰ کیس کے متعلق کہ اگر جج کے اوپر ریفرنس بن سکتا ہے اتنا بات پہ, تو پھر جو فیض عیسیٰ صاحب نے انفارمیشن لے کر آیا ہے دوسروں کے حوالے سے, وزیروں کا شاہد نام بھی اس میں ہو, اس پہ بھی JIT بنے. اور جو سب سے سنگین بات ہے, جو اسپائنگ آن ججز پہ بحث سپریم کورٹ کے پروسیڈنگز پہ بھی چلے ہیں, یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے, اور اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کو JIT بنانا چاہیے. یہ میرا وکاس کا ہے, ساری ماسک سب پہنے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا نہیں, ہم ایک تو فرق ہے, NFC ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل کمپوننٹ ہے, وہ نہ کوئی بیس ہے نہ کوئی there is no debate, that is a part of your constitution. تو اس پہ آپ کو عمل کرنا ہی کرنا پڑے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کا تحفظ جیسے آئینی تحفظ NFC ایوارڈ کے لیے ہے, ہم اس قسم کا تحفظ PFC کو بھی دے دیں.
اس وقت آپ کا اس قسم کا تحفظ پی ایف سی کے لیے نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ایف سی کو بھی وہ تحفظ ملے, اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا این ایف سی ایوارڈ دیا جائے. اس لیے اگر پورا این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جائے گا تو پھر پی ایف سی میں کیا دیا جائے گا؟ پی ایف سی تو آپ کا این ایف سی شیئر سے بنے گا نا. اور میں چاہوں گا, میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ کو, ہر ڈویژن کو ان کا حق ملے, لیکن اگر آپ کو وہ ریسورسز ہی نہیں دیے جائیں گے تو ناانصافی ہوگا. اور یہ جو ناانصافی ہے جو اوپر سے شروع ہوتا ہے نچلے سطح تک پہنچتا ہے. اگر آپ کے لوکل گورنمنٹ کے ممبرز آپ کا کچرا نہیں اٹھا سکتے ہیں, آپ کا سڑک اور گٹر نہیں بنا سکتے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کو وہ وسائل نہیں دیا جا رہا ہے, ان کو ان کا جو ان کا حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے نا. ان کا حل دو چیزیں ہیں, ایک تو ہم اپنا حق کے لیے مطالبہ کرتا رہیں, ہر فورم پہ لڑتے رہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنا جو ریونیو شیئر ہے اس میں ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا. اس وقت تک سندھ حکومت نے 2009 سے لے کے آج تک 7 ٹائمز ہم نے اضافہ کیا ہے ہمارا ریونیو میں. کسی اور صوبائی حکومت نے یہ اضافہ نہیں کیا, وفاقی حکومت نے کیا, یہ صرف سندھ حکومت کرتی رہتی ہے. اپنا ریونیو شیئر میں ہم اضافہ کرتے ہیں. جب ہم نے یہ ڈیولیوشن کا 18th امینڈمنٹ کا اور این ایف سی ایوارڈ کا سب کچھ ہوا, ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ پاورز دیے, ہم نے صوبائی حکومتوں کو یہ وسائل دیے, اور ساتھ ساتھ ہم نے لنک کیا تھا کہ آپ اپنا ٹیکس ریونیو میں اضافہ کریں گے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو میں آپ اضافہ کریں گے. اس میں سندھ نے اضافہ کیا, اس میں بلوچستان نے اضافہ کیا, اس میں پنجاب نے اضافہ کیا. اگر اضافہ نہیں ہوا ہے تو وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں ہوا ہے. تو وہ نہ صرف آپ کو اپنا شیئر نہیں دے رہے ہیں, وہ اپنا جو کام ہے, جو ٹیکس ریونیو جنریشن ہے, اس میں وہ اپنے ٹارگٹس مس کر رہے ہیں, جس سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے, اور اس کے نیچے لیول جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے, تو ان کے ساتھ بھی ایک قسم کا ناانصافی ہو رہا ہے. السلام علیکم طاہر صاحب, سوری. ہاں جہاں تک این آئی سی, لیٹ می اسٹارٹ ود ڈاکٹرز. ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف سب کا اولی ترجیح ہے. اور جو سندھ حکومت کی بجٹ ہے, جیسے میں نے کہا, کم وسائل ہونے کے باوجود, ریسٹرینٹس ہونے کے باوجود, آپ کا جو بجٹ ہے 90% سے زیادہ ہم سیلریز میں اور تنخواہ میں اور ان چیزوں میں خرچ کرتے ہیں. اوپر سے کم پیسہ آتا ہے, لیکن ان چیلنجز کے باوجود ہم نے نہ صرف حکومت کے امپلائیز کا سیلریز میں اضافہ کیا, پینشنز میں اضافہ کیا, رسک الاؤنس سارے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے بندوبست کیا ہے. نہ صرف ان کا جو کچھ ہر جگہ چیلنج ہے نا, نہ صرف آئسولیشن وارڈ میں بھی چیلنج ہے, لیکن ہاسپٹلس میں بھی چیلنج ہے, تو رسک الاؤنس بھی دیا. اور ہم اپنے محدود وسائل سے, اپنا مشکلات کے باوجود ان کو وہی پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ان کو نہ صرف وہ فائنینشیل سپورٹ, لیکن وہ سیکیورٹی کی سپورٹ. آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی کچھ few days ago ایک اور سیکیورٹی ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہوا تھا جو ناقابل برداشت ہے. تو ڈاکٹرز کو, نرسز کو, ہمارا صحت کے نظام کو مکمل سپورٹ دینا چاہیے, اور وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ ہر فورم پہ ہمارے سندھ حکومت کے ساتھ
مل کے کام کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے ماضی میں ان کے ساتھ بھی ایک ہو کے کام کیا ہے. ہاں اب بجٹ سیشن انشاءاللہ کا ہائٹ ہو رہا ہے اور سی ایم صاحب کا انگیجمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گا, اور ہم مل کے نہ صرف یہ بجٹ کے فیصلے لیکن جو ہمارے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں گے. جے پی ایم سی, این آئی سی وی ڈی, این آئی سی ایچ, ساؤتھ پنجاب کا شیخ زائد ہاسپٹل جو وفاقی حکومت نے ایک پینڈیمک کے دوران ایک حملہ کیا ہے, ہمارا ہاسپٹلس پہ حملہ کیا ہے. ان کا جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اور نہیں گر سکتے ہیں تو مزید گرتے ہیں. یہ اپنا ہی کابینہ کے فیصلے, پی ٹی آئی کی اپنی کابینہ کی فیصلے کے خلاف ہے. اس لیے پی ٹی آئی کی اپنا کابینہ کا ریزولوشن موجود ہے جہاں انہوں نے کہا کہ یہ صوبائی حکومتیں کے ہیں اور صوبائی حکومتوں ہی ان کو چلائیں گے. تو یہ ان کا وعدہ تھا, ان کا سٹیٹمنٹ تھا. لیکن بجٹ میں ایک سیاسی حملہ کیا گیا ان اداروں پہ. ایک تو جیسے آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جتنا پیسہ سندھ حکومت نے 3 ہاسپٹلز ان 6 میں سے کے لیے رکھا ہے وہ وفاقی حکومت کے 6 ہاسپٹلز کے بجٹ سے زیادہ ہے. وفاقی حکومت ہمارے ان ہاسپٹلز کو کافی دیر سے چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ایک پینڈیمک کے دوران اس قسم کا تماشا کرنا ان کے بارے میں زیادہ it speaks more about them than it does about us. اگر اس وقت این آئی سی وی ڈی, جے پی ایم سی اور این آئی سی ایچ واقعی وفاقی حکومت کے پاس چلے جاتے ہیں تو ایک یہ ٹیچنگ ہاسپٹلس بھی ہیں, یونیورسٹیز کے ساتھ جو لنکڈ ہے وہ لنک ختم, وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ختم. ہمارا جو نرسز اور ڈاکٹرز میں اضافہ کی سخت ضرورت ہے جو ہم انہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے کروا رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو پائے گا. جو پیسہ انہوں نے رکھا ہے وہ ناکافی ہے. تو مطلب جو مفت علاج ہو رہا ہے, جو ڈاکٹرز کو پریمیم سیلری مل رہا ہے ان کی سب سے بہتر کیئر نکالنے کے لیے, وہ سب کچھ بھی ختم. شاید کچھ ڈپارٹمنٹس بھی بند کرنا پڑیں گے, اس لیے پیسہ جیسا آپ نے خود کہا ان سارے ہاسپٹلس کے لیے ناکافی ہے. یہ میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی چیلنج کیا, میں آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں, میں پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں. اگر یہ چیلنج جیت جاتے ہیں تو لے لے ہمارے ہاسپٹلس, لیکن آپ مجھے دکھائے حکومت کا ہاسپٹل دکھائے. این آئی سی وی ڈی کا مقابلے میں آپ نے ایک این آئی سی وی ڈی میں آپ گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے ادارے این آئی سی وی ڈی کے ہم نے اس صوبہ بھر میں کھڑے کیے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی حکومت کو ایک دکھائے, ایک حکومت کا ہاسپٹل دکھائے جو این آئی سی وی ڈی کا مقابلہ کر سکتا ہے. پھر آپ اپنا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو عمران خان کا رشتہ دار چلا رہا ہے اس کا جے پی ایم سی سے مقابلہ کریں, اور پھر آپ ایک ہاسپٹل دکھائے, ایک ہاسپٹل جو این آئی سی ایچ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, جو میرا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میرا چلڈرن ایمرجنسی وارڈ سے مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ایگزامپل دکھا سکتے ہیں, این آئی سی وی ڈی کا ایک کارڈیاک ایگزامپل, جے پی ایم سی آپ کا ریڈی لیڈنگ ہاسپٹل سے کمپیئر کریں, اور این آئی سی ایچ, تو پھر میں آپ کا یہ مطالبہ مان دیتا. سچ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بھی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا ہے. ہمارے یہ ادارے عالمی سطح پر اب مقابلہ کر رہے ہیں. این آئی سی وی ڈی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مفت دل کے پروسیجرز کرتے ہیں, فیکٹ, فل سٹاپ. یہ کوئی اور نہ حکومت پاکستان میں یا پاکستان کے باہر یہ ناانصافی ہے, تماشا ہے, ہم ان کو چھیننے نہیں دیں گے. لیکن انسانیت کے خاطر ان کو اس قسم کا ناانصافیہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے. جی سنجے
شکریہ سان جی. کہاں سے شروع کروں؟ کون سا یو ٹرن سے، کون سا بات سے، کون سا بیان سے؟ سیلریز اور پینشنز کا یہ ڈبیٹ ہو سکتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، ضروری ہے نہیں ضروری ہے. میں کہوں گا ہاں، آپ کہیں گے نا. لیکن اس وقت جب آپ ایک پینڈیمک میں ہیں، ایک پینڈیمک میں جب معاشی صورتحال بھی مشکل ہے، جب آپ چاہتے ہو کہ بزرگ جو ہے وہ گھر میں رہیں، بزرگ آپ کا ہائی رسک پاپولیشن ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت میں بہت اس کا یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے، یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے، یہ بہت ضروری ہے اس وقت. نہ صرف آپ کا بجٹ بنانے کے لیے یا بکس بیلنس کرنے کے لیے، لیکن عام آدمی کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے، ہمارا بزرگوں کو تحفظ اس گلوبل وبا کے دوران دینے کے لیے. تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی آپ سمجھتے ہو کہ کم لوگ ہونا چاہیے امپلائڈ حکومت کی طرف سے، آپ سمجھتے ہو کہ ان کا تنخواہ کم ہونا چاہیے، اس وقت ہم وہ ڈبیٹ نہ کریں. اس وقت ایک وبا کے دوران بالکل ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ فوکس شاید زیادہ نہیں کر رہا ہوگا NCOC کی میٹنگز میں، یا پتہ نہیں کیا. اس لیے مجھے ہر NCOC کی میٹنگ کا پتہ ہے، مجھے ہر NCOC کی بارے میں بریفنگ دی جاتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے سندھ حکومت اپنا ایشوز وہاں اٹھاتے بھی ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس آزادی کے ساتھ اور زیادہ خود مختاری کے ساتھ ہم اپنا فیصلے پہلے سے لیتے تھے، پھر ہم اس فورم میں آئے اور سب مل کے کنسنسس کے ساتھ کوشش کیا. لیکن افسوس کے ساتھ جہاں وہاں بھی ہم کنسنسس بناتے ہیں، NCOC میں کنسنسس ہوتا ہے، اگر عمران کو پسند نہیں تو وہ عدالت کے تھرو یا انتظامیہ کے تھرو یا میڈیا کے تھرو ان فیصلے کو بھی وہ انڈرمائن کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس فورم پہ ہمارا ایک نمائندہ ہے، PTI کا وزیر اعظم ہے، ان کے ایلائی کے وزیر بلوچستان کا CM بھی ہے، اور ان کا اپنا CM بھی ہے. وہ کون سا کنسنسس؟ تو آپ چاہتے ہو کہ جو آپ چاہے ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں سمجھانے کی کوشش نہ کروں کہ فیصلے بہتر کیسے ہو سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بڑے غیر سنجیدگی کے ساتھ ایشوز کو اٹھاتے ہیں. اور اب آپ کے سامنے ریکارڈ ہے، آپ کے سامنے میرے بیانات ہیں، میرے پریس کانفرنسز ہے، اور خان صاحب کے ہیں. خود کمپیئر کرے کون صحیح تھا کون غلط تھا، دنیا میں کیا کہا جا رہا ہے، سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں، طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں، اگر PTI اگریز، کہ آپ کے جو سارے پروسیڈنگز ہیں نا NCOC کا اور NCO یہ جو کمیٹیز ہے، یہ تو ریکارڈنگز ہیں، موجود ہوں گے، آپ ریلیز کر دیں، میڈیا کو دکھا دیں کہ شروع دن سے کون کیا کہہ رہا تھا اور اب کون کیا کہہ رہا ہے. خود آپ اندازہ کریں کہ کون سچ کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. 18th امینڈمنٹ اور NFC پہ وزیر اعظم صاحب نے سندھ تشریف لے آ کے کچھ باتیں کی ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب نے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو عامر کی سے کمپیئر کیا ہے. ہمارا CM صاحب اتنا بڑا عامر ہے کہ عمران خان آتا ہے اور ملتا بھی نہیں. اتنا بڑا عامر ہے کہ جب ہم نے اپنا IG لگانا ہے تو پوچھ کے لگانا ہے، جب ہم نے بجٹ بنانا ہے تو آپ سے پیسے لے کے بنانا ہے. ہمارا حق پورا نہیں مل رہا ہے، لیکن ہم اتنے بڑے عامر ہیں. تو یہ جھوٹ ہے. اور یہ جو 18th امینڈمنٹ کے خلاف اور NFC کے خلاف اب خان کی جو باتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آئی ہیں. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا، جب سے ان کا سلیکشن ہوا میں تب سے کہہ رہا ہوں، اور اب وہ آپ کے سامنے بھی کہتا ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، NFC کے خلاف ہے. مگر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ 18th امینڈمنٹ کے خلاف ہے، اس کا یہ مطلب ہے
کہ یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو ہم نے 18th امینڈمنٹ میں بحال کیا, اور 1973 کانسٹیٹیوشن پاکستان کو صوبے کو جوڑتے ہیں, اور ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو خان صاحب کی بیانات جو ہے وہ آئی تھنک کہ پاکستان کے عوام, اور خاص طور پہ جہاں وہ تھے, اس کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کون سا صوبہ سے وہ کون سا بات کر رہا ہے. سندھ میں آ کے آپ 18th امینڈمنٹ اور NFC ووٹ کا وزیر اعظم مخالفت کرتا ہے, وہ اس شہر سے لڑکانہ جاتا ہے جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی اس آئین کو تحفظ کرتے ہوئے, جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال کی جد و جہد کے بعد شہادت قبول کی اس آئین کا تحفظ کرتے ہوئے, اور پھر ہمارا 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کرتا ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ان سے جو ان کے ساتھی ہیں, جو نام نہاد قوم پرست حقیقت میں مفاد پرست ہے, کہ کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1973 کانسٹیٹیوشن غلط ہے, ڈیولوشن غلط ہے, جو ناانصافی NFC ایوارڈ کے تھرو سارے صوبے کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہے یا نہیں ہے, اور جو ان کے اتحادی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اگر وہ اپنا دھرتی کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو جلد از جلد اس حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے. تھینک یو. شکریہ. جہاں تک اختر مینگل صاحب کی کویشچن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو سٹیپ ہے, اور میں اختر مینگل صاحب کو بلوچستان کے آئینی حقوق, معاشی حقوق اور ان کے عوام کے صحت اور زندگی کا جو خطرہ ہے وہ PTI کی حکومت کی طرف سے ہے, اور جہاں NFC پہ حملہ ہوا ہے, 18th امینڈمنٹ پہ حملہ ہوا ہے, اب تو اختر مینگل صاحب کے لیے اس سو کالڈ حکومت کے ساتھ ایلائی ہونا, اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا, کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا. اور امید کرتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب اپنا فیصلہ پہ قائم رہے گا, اور بالکل ہم جب وہ ایلائی بھی ہے تب بھی ہم مل کے کام کرنے کو تیار ہے, اگر وہ ایلائی نہیں ہوتا ہم اور بھی ملنے کو کام کرنے کو تیار ہوں گے, لیکن اس وقت سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. جہاں تک وزیر اعظم کا ٹرپ ہے, ایک تو اس نے تو وہ ڈیروں سے بھی نہیں ملا لڑکانہ میں, انہوں نے شاید ایک کانٹریکٹر سے ملا, وہاں کا کوئی سیاستدان یا سیاست کا ہمارے ساتھ ہو یا مخالف ہو, پتہ نہیں کیوں, اچھا ہوتا اگر ملتا. لڑکانہ بھی پاکستان کا حصہ ہے, اور اگر وزیر اعظم کسی شہر میں جا رہا ہے تو ہمارا ینگ ڈاکٹرز, میڈیکل ایسوسیشنز وہاں بہت پریشان ہیں, جیسے ہر پورا پاکستان میں پریشان ہے. وہاں کے سیاستدان سے ملتا, اپنے ہی الائز سے ملتے تو it would have made sense. اور جو ہم امید کر رہے تھے کہ ہمارا صحت کے نظام سے, ہمارا ڈاکٹرز کے لیے ہمارا کووڈ اور لوکس کا مسئلہ لڑکانہ میں جا رہے ہیں, وہاں ہمارا مسئلہ رہا ہے, لوکس کے لیے کچھ ایسا اعلان کرے گا, کسی چیز پہ کوئی سپورٹ ہمارے عوام کو نہیں ملا. ہمارا ٹرشری کے ہاسپٹلس وہاں ہیں, سٹریس میں ہیں, ویسے سٹریس میں ہوتے ہیں. کووڈ جو سیریس پیشنٹس ہیں
ان کو نہ صرف لڑکانہ سے لیکن تھوڑا ارد گرد کے علاقوں سے بھی وہاں آنا پڑے گا. ہمارا اپنا وسائل ہم خرچ کر رہے ہیں, اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر وفاق سپورٹ کرتا, ہر صوبہ کو سپورٹ کرتا, تو زیادہ لوگوں کو مدد دیا جا سکتا. تو وہ نہیں کیا گیا. اس کو یہاں آ کے اگر وزیر اعلیٰ صاحب سے ملتا, ہمارے وزیر صحت سے بریفنگ لیتا, شاید پی ٹی آئی کی قیادت کو, عمران خان کو پتہ چلتا کہ سندھ میں ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی وہ پورا ریجن میں کیسے سب سے زیادہ ہے. اس لیے ہم نہ صرف انڈیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں, سندھ کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی از انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے, افغانستان سے اور ہمارا پورا ملک سے بھی آگے ہیں. تو وہ سیکھ لیتے ہم سے کہ کیسے ہمارا جو صحت یابی کا ریٹ ہے, ہمارا ریکوریز کا ریٹ ہے, وہ باقی پروونسز سے آگے ہیں. ہمارے مسائل کیا ہیں, ہمارا صحت کے نظام میں ہمیں کہ ان کا ذمہ داری ہوتا ہے. لیکن ایک کٹ پتلی کو, ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم کی ذمہ داری کا کیا پتہ, قائد ہونے کا ذمہ داری کا کیا پتہ, اپنا کام کا کیا پتہ. اس نے اپنا پرائیویٹ ٹرپ پہ آیا, جیسے آپ نے کہا, نہ ڈاکٹر سے ملا, نہ نرس سے ملا, نہ ڈیلی ویج ارنر سے ملا, نہ مزدور سے ملا, ایک شاندار فیس کر کے واپس اسلام آباد چلا گیا. یہ روایت اس وقت کا وزیر اعظم کا, اس موقع کا, اس چیلنج کا, it doesn't meet their expectations. بغیر صاحب جی. بہتر استعمال تو شاید بہتر استعمال تو ون شو جی. ایک تو آپ غلط ہو ہر لحاظ سے. ایک لحاظ سے جی بالکل ہر جگہ پورا پاکستان میں بہتر ہونا چاہیے, ہمیں بہتر کام کرنا چاہیے, بہتر محنت کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک ہمارا سندھ کا صحت پہ فوکس رہا ہے, میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اب سے نہیں, پینڈیمک میں نہیں, لیکن سالوں سال ہم نے ہیلتھ کو پرائیورٹی رکھا ہے. اس کی وجہ سے سندھ میں بیورو آف اسٹیٹسٹکس, پاکستان کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اپنے نمبرز دکھاتا ہے کہ سندھ میں جو ہاسپٹل بیڈز پر ملین ہے باقی صوبوں سے زیادہ ہے. سندھ میں جو آئی سی یو بیڈز پر پاپولیشن ریشیو ہے باقی صوبوں سے زیادہ ہے, پنجاب سے زیادہ ہے. نیا ہاسپٹلس جو سندھ میں بنے پچھلے 10 سال میں, سندھ میں زیادہ نئے ہاسپٹلس بنے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبرز کے حوالے سے کمپیئر ٹو ایون پنجاب. ناؤ آپ ڈبیٹ کر سکتے ہو کہ ان ہاسپٹلس کا کوالٹی کیا ہے. ان ہاسپٹلس کی کوالٹی پورا پاکستان میں جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہاسپٹلس ہے ان کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک سندھ کا پرفارمنس ہے ہیلتھ میں, ایک مائنس کووڈ, آؤٹ سائڈ آف کووڈ, آپ کا اپنا اسٹیٹسٹکس, اپنا ملک کا ڈیٹا یہ دکھاتی ہے کہ سندھ نے آؤٹ پرفارم کیا ہے اور آج بھی آؤٹ پرفارم کر رہی ہے, چاہے وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہو, چاہے وہ ہمارا فیسلٹیز پہ کیپیسٹی میں ہو. دوسرا آپ پوچھ رہے ہو کہ کیا وہ جو نظام ہے اس میں وہ اوور ویلم نہیں ہو پا رہا ہے. وہ تو ہوگا. اب پورا ملک میں جتنا تیزی سے ہم اضافہ کرتے ہیں ہمارا صحت کا نظام یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. ہمیں یہ پہلے پتہ تھا.
اس لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ فوراً جنگی بنیادوں پہ آپ لاک ڈاؤن صرف لاک ڈاؤن کے لیے نہ کرے، لاک ڈاؤن کے دوران جنگی بنیادوں پہ ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں اضافہ کرے، لاک ڈاؤن کے دوران جنگی بنیادوں پہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرے۔ ہم نے وہ نہیں کی۔ اب ہم اضافہ کرتے رہیں گے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ بھی کرتے رہیں گے، صحت کا نظام میں بھی اضافہ کرتے رہیں گے، لیکن ہم اس وائرس کے ساتھ وہ پیس، اگر ہم WHO کے ریکمنڈیشنز کو نہیں مناتے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، سو دیر از نو وے کہ ہم اس وائرس کے ساتھ پیس رکھ سکیں گے۔ یہ ایک مشکل حقیقت ہے اور ہمیں بہت غور کرنا چاہیے۔ جو بھی ماضی میں کسی کا اپروچ تھا، اب جو WHO کا گائیڈ لائنز ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کون سا تھریش ہولڈ پہ آنا ہے لاک ڈاؤن کو اٹھانے سے پہلے۔ جو ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کا صحت کا نظام کا کیپیسٹی، آپ کا ٹیسٹنگ کیپیسٹی، آپ کو اتنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہونا چاہیے کہ آپ ہر ٹیسٹ کو ٹیسٹ کر سکتے ہو، ٹریس کر سکتے ہو، آئسولیٹ کر سکتے ہو۔ جب آپ کا وہ کیپیسٹی ہے، جب آپ کا انفیکشن ریٹ 10% سے کم ہے یا forget what number پرسنٹیج سے کم ہے، تو تب آپ لاک ڈاؤن لفٹ کر سکتے ہو اور اس کو مینیج کر سکتے ہو۔ اور اب بھی NCOC میں ایسی میٹنگز میں آپ کا وزیر اعلیٰ WHO کے گائیڈ لائنس کو، WHO کا جو ریکمنڈیشنز ہے وہ وفاق کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس فورم جو اس کو لیگل کور بھی ہے کہ یہاں سے مل کے ملک کا فیصلہ ہو، اس میں ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ WHO کا گائیڈ لائنس کو استعمال کر کے ہم اپنا صحت کے نظام کو تحفظ فراہم کریں۔ لاسٹ کوشچن نہیں کرے، لاسٹ کوشچن پلیز۔ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ہم نے جب یہ وبا شروع ہوا، ہم نے سمجھا کہ بالکل ایک امپارشل غیر پارٹیزان اپروچ اور مل کے اس کا مقابلہ کرے، اور ہمارا ریئل سیریس کوشش کافی دیر سے رہا کہ جتنا یہ غیر سیاسی رہے، جتنا ہم آپس میں نہ لڑے، لیکن PTI کا وزیر اعظم کا بس وہ الگ نیت تھا، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف اس وبا کا مقابلہ کرنے میں، اس وبا کو قابو پانے میں، مگر آپ کو معیشت کو سنبھالنے میں، آپ کے وفاق کو سنبھالنے میں، آپ کے بہت سے ایشوز کا جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارا فوکس کووڈ ہے، عوام کا صحت اور زندگی بچانا ہے، معیشت میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، انشاءاللہ تعالی یہ جلد گر جائے، اور ہمیں بس ایک قابل سیریس ایڈلٹ ملے جو وزیر اعظم ہو اور اتنا بچکانہ حرکتیں ایک پینڈیمک کے دوران نہ کرے، تاکہ یہ ملک چل سکے اور ہم اپنا عوام کی زندگی اور صحت کو بچا سکے۔ اس کا مخالفت تو نہیں کروں گا۔ آپ سب کا بہت مہربانی۔ آئی ایم سوری میں اتنا زیادہ اور کویسچنس انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔